سوز اور دکھ و درد سے بھری ہوئی یہ محفل پاک، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کے ذکر کے موضوع پہ انعقاد پذیر ہے۔ تو برادران اسلام، عرب کا ایک اصول تھا کہ اگر کہیں جنگ ہو رہی ہو اور اس جنگ میں تھوڑا سا وقفہ آ جائے اور پھر دوبارہ جنگ ہونا ہو، تو وہ جو سردار ہوتا ہے کسی قبیلے کا تو اس کے خیمے پہ سرخ جھنڈا لگا دیتے تھے۔ اس کا معنی یہ ہوتا تھا کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی کچھ وقفہ ہے، جنگ ابھی جاری ہے۔ تو میرے مولا حسین علیہ السلام کے خیمے پہ آج بھی سرخ رنگ کا جھنڈا لگا ہوا ہے۔ واہ 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 واہ۔ اور وہ جھنڈا ہمیں بول بول کے بتاتا ہے کہ حسینیوں، میری جنگ یزیدیوں سے ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی یہ جنگ جاری ہے۔ تو جو میری صف میں کھڑے لوگ ہیں جو حسینی ہیں، وہ اپنا حوصلہ بلند رکھیں اور وقت کے ہر یزید کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ تو برادران اسلام، تو میں تو آپ کو سلام پیش کرتا ہوں جن لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ ہم نے شہادت سننی ہے، جن بزرگوں نے، جن دوستوں نے، اور میں اس بات پہ اللہ کا بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کروں گا کہ مولا تیری حمد ہے اور تیری تسبیح ہے اس بات پہ کہ ایک زمانہ لگا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ، ٹی وی چینل پہ، مساجد میں، ممبروں پر، کہ حسین کا ذکر کر کے آنسو نہیں بہاتے۔ تو مولا تیرا شکر نہیں ہے، پھر بھی کتنے لوگ تڑپ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں حسین کی بات سنائے اور ہماری آنکھیں چل پڑیں۔ تو یہ میرے مولا حسین کی فتح ہے، یہ میرے مولا حسین کی فتح، یہ ذکر حسین کی فتح ہے کہ آج بھی میرے مولا حسین کا دکھ سننے کے لیے اور اس درد بھری بات کو ذکر کرنے کے لیے اور اس دکھ کے راگ کو الاپنے کے لیے کتنے حسینی بے قرار ہیں۔ تو برادران اسلام، یہ یقیناً وہ لوگ ہیں کہ جن کی مائیں، جن کی دادیاں محرم میں اپنے گھروں میں ذکر حسین کر کے رویا کرتی تھی۔ تو آپ بھولے ہوئے نہیں ہیں، آپ کو یاد ہے۔ تو برادران اسلام، یہ میرے مولا حسین کون ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سیدہ کائنات کے گھر جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بیٹا میرے بیٹے نہیں نظر آ رہے، حسنین نہیں نظر آ رہے، حسن اور حسین کدھر ہیں؟ عرض کیا کہ ابا جان، کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں تھا، نہ میرے کھانے کے لیے نہ بچوں کے کھانے کے لیے، تو مولا کائنات کہیں مزدوری کرنے گئے ہیں اور ان کو ساتھ لے گئے کہ کہیں وہ رو کے مجھے تنگ نہ کریں، اس لیے وہ آپ کو گھر میں نظر نہیں آ رہے۔ تو برادران اسلام، پتہ ہے میرے نبی پیچھے پیچھے گئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے مولا کائنات کو تلاش کیا، تو آپ نہ دھوپ میں کسی یہودی کے باغ کی کھجوروں کو پانی دے رہے تھے اور حسن و حسین علیہ السلام وہاں دھوپ میں کھڑے تھے۔ تو میرے آقا حسین اور میرے آقا حسن کو میرے نبی نے سینے سے لگایا اور فرمایا علی، میرے بیٹوں کو دھوپ میں کھڑا نہ کرو، میرے حسن اور میرے حسین کو دھوپ میں کھڑا نہ کرو، ان کو گھر سائے میں لے جاؤ، اگر یہ دھوپ میں ہوں تو تیرے محمد کو تکلیف ہوتی، ان کا دھوپ میں کھڑا ہونا اللہ کے نبی سے برداشت نہیں ہوتا، ان کو گھر لے جاؤ، یہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ دھوپ میں کھڑے ہیں تو مجھے دکھ ہوتا ہے ان کا دھوپ میں کھڑے ہونا۔ تو برادران اسلام، آپ میرے نبی کے اس جذبے کو،
اس ابتدائی میرے کلام کو یاد رکھیے گا، یہ آپ کے اگلی گفتگو کے حصے میں کام آئے گی یہ بات۔ میرے نبی رحمت ایک جنگ کے لیے جا رہے ہیں، آپ ابھی نکلے ہی تھے کہ امام حسین کے رونے کی آواز آئی، آپ واپس آ گئے اور واپس آ کے سیدہ کائنات سے پوچھا نہیں بلکہ فرمایا بیٹی فاطمہ میرے حسین کو رونے نہ دیا کر، علم تعلمی ان بکاءہ یؤذینی، تجھے پتہ نہیں ہے کہ جب حسین روتا ہے تو محمد کو تکلیف ہوتی ہے؟ تجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ جب میرا حسین روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے؟ اس کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ تو برادران اسلام، یہ وہی آقا حسین پاک ہیں کہ حضرت سیدہ ام سلمہ سلام اللہ تعالی علیہا فرماتی ایک دن مجھے سرکار نے فرمایا اے میری بیگم، میری بیوی، میری زوجہ، دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ، سب کو روکنا، کوئی اندر نہ آئے۔ آج میرے پاس وہ فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک زمین پر کبھی نہیں آیا، اس نے اللہ سے اجازت لی ہے کہ میں سرکار کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، تو وہ مجھے ملنے کے لیے آ رہا ہے، تو اس کی میری ملاقات ہے اور وہ فرسٹ ٹائم آ رہا ہے، اس سے پہلے وہ کبھی زمین پر نہیں اترا، تو اس لیے آپ دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ، میری اور اس کی ملاقات میں کوئی مخل نہ ہو، خلل نہ آئے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں دروازے پہ کھڑی ہو گئی، فرشتہ اندر آ گیا، سرکار اس سے باتیں کرنے لگے، تو کچھ دیر بعد امام حسین کھیلتے کھیلتے آئے اور اندر گزر گئے، میں روکنے لگی لیکن گزر گئے۔ میں نے کہا حسین پاک کو تو نبی پاک نے کبھی نہیں روکا تھا، میں خاموشی سے کھڑی رہی، کچھ دیر بعد میں باہر تھی، نبی پاک اندر تھے، میرے نبی کے پھوٹ پھوٹ کے رونے کی آواز ہے، میں بڑی پریشان ہوئی کہ میرے نبی کو کیا ہوا ہے، یکدم کہ اونچی اونچی آواز سے رو رہے ہیں۔ تو برادران اسلام، ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے مفتیان کرام کے فتوے اگر آپ میں سے کسی نے سنے ہیں تو نبی کی بیوی کی بات بھی سنیے گا ذرا کان لگا کے۔ فرماتی ہیں کہ نبی پاک پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رونے کی مجھے آواز آئی، وہ نبی جس نبی کا صبر اگر نبیوں پہ تقسیم کیا جائے تو پھر بھی بڑا، اتنا صابر نبی میرا نبی جو ہے، صبر میں بھی نبیوں کا امام نبی ہے، وہ پھوٹ پھوٹ کے رویا، اونچی آواز سے رویا۔ ام المومنین فرماتی ہیں میں اندر گئی، میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا، آپ کو کیا تکلیف ہوئی؟ تو دیکھا تو امام حسین کو گود میں رکھ کے میرے نبی زور زور سے رو رہے تھے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ رو کیوں گئے؟ فرمایا جب یہ میں اور فرشتہ باتیں کر رہے تھے تو ادھر سے یہ حسین آ گیا، تو میں نے اس سے محبت کی، تو اس فرشتے نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس بچے سے بڑی محبت کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو اس نے مجھے کربلا کی کہانی سنائی تھی کہ آپ کے اس بچے کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ میں نے کہا بتاؤ، تو اس نے مجھے سارا کربلا کا قصہ سنایا، میں اپنے حسین کے دکھ کی کہانی سن کے رو رہا ہوں۔ برادران اسلام، مسلمانوں، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی کے رسالت کا دم بھرنے والوں، میرے نبی کے نام پہ نعرے لگانے والوں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعرے بلند کرنے والوں، اگر نبی سے کلمے کا رشتہ ہے، اگر نبی سے ایمان کا رشتہ ہے تو ایمان سے سوچئے گا کہ ابھی کربلا کا واقعہ ہوا نہیں ہے، ابھی ہونا ہے۔ میرے نبی پاک کو اس کی اطلاع ملی، میرا نبی پھوٹ پھوٹ کے رو رہا، کیوں؟ میرے نبی کا حسین سے رشتہ بڑھا گیا، میرے پاک نبی کو اپنے حسین سے محبت بہت زیادہ ہے، میرے رسول کا اپنے حسین سے رشتہ بڑا اعلیٰ ہے۔ اب رشتہ چونکہ زیادہ قریبی ہے اس لیے سرکار غم حسین میں رو رہے ہیں۔ برادران اسلام، مسواک کی سنت بنانے والوں اور بنا کے اور پگڑیاں سجا کے اور مختلف قسم کے کپڑوں کی سنت بتانے والوں سے آپ سوال کیا کریں کہ ہمیں مسواک کرنے کی سنت
استنجا خانے میں جانے کی سنتیں، مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں، مسجد سے باہر نکلنے کی سنتیں، اور پتہ نہیں کس کس چیز کی سنتیں، امامہ پہننے کی سنتیں، جوتا پہننے کی سنتیں، سرما لگانے کی سنتیں، اور پتہ نہیں کون کون سی سنتیں بتانے والوں، کبھی یہ بھی تو بتاؤ کہ حسین کے غم میں رونا بھی نبی کی سنت ہے کہ نہیں ہے؟ میرے حسین کے غم میں رونا بھی نبی کی سنت ہے کہ نہیں ہے؟ تو برادران اسلام، اگر سنت ہے تو پھر آپ بھی اپنے نبی کی سنت کو عیاں کیجئے، اور جب غم حسین یاد آئے تو میرے نبی کے رونے کی طرح رو لیا کریں، تاکہ قیامت والے دن آپ کہہ سکیں کہ یا رسول اللہ، ہم نے صرف مسواک کر کے آپ کی سنت نہیں پوری کی تھی، ہم نے صرف سرما ڈال کے سنت پوری نہیں کی تھی، ہم نے صرف وہ بغیر کالر کے کپڑے پہن کے آپ کی سنت پوری نہیں کی تھی، مگر یا رسول اللہ ہم نے یہ سب کچھ کیا تھا، صرف داڑھی رکھ کے سنت پوری نہیں کی تھی، ہم نے ساتھ میں یہ بھی کیا تھا کہ جب تیرے حسین پاک کی شہادت کے دن آتے تھے تو ہم اس کو یاد کر کے رو بھی لیا کرتے تھے، اور اس لیے کہ میرا نبی اس کی یاد میں رویا ہے۔ تو برادران اسلام، میرے آقا حسین علیہ السلام کے سجدے والی بات تو آپ نے سنی۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے سجدہ اتنا لمبا کر دیا؟ فرمایا میں نے سوچا کہ اگر دو باتیں، ایک تو یہ ہے کہ حسین کا جی بھر جائے، یہ خود اترے تو میں سجدے سے اٹھوں، دوسری بات یہ ہے کہ میرا حسین کہیں گر نہ جائے، میں اگر اٹھوں تو میرا حسین کہیں گر نہ جائے۔ تو برادران اسلام، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا